نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کے 4 حصے ہم مکمل کر چکے ہیں، جس میں 120 لیکچرز ہو چکے ہیں۔ آج سے ہم انشاءاللہ اس کا 5واں حصہ شروع کر رہے ہیں، جس میں مفاعیل خمسہ اور دیگر موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا جو لیکچر ہے وہ ہے مفعول بہ کے بارے میں، اور یہ لیکچر نمبر 121 ہے۔ مفعول بہ کی سب سے پہلے تعریف دیکھتے ہیں۔ یہ اسم منصوب ہے جس پر فعل کا اثر ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے، ضربہ حامد زیدن۔ ضربہ کے معنی ہے مارنا۔ اب فعل کے لیے فاعل ضروری ہوتا ہے، تو کس نے مارا؟ حامد نے مارا۔ کس کو مارا؟ زید کو مارا۔ تو یہ اثر کس پہ ہوا؟ زید پہ ہوا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ منصوب ہے، یہ اس کے آخر میں فتح آ رہی ہے۔ یہ ضربہ جو ہے فعل ہے، حامد فاعل ہے، اور زیدن جو ہے یہ مفعول بہ ہے جس پر فعل کا اثر ہو رہا ہے، اور یہ اسم منصوب ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، ارسلنا۔ ارسلنا میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں، یعنی یہ جو نا ہے، نحنو، وہ اس کا فعل ہے، فیکم یہ جار مجرور ہے، اور رسولن یہ مفعول بہ ہے، اور یہ منصوب ہے۔ یہ دیکھیں آخر میں اس کا اعراب نظر آ رہا ہے، فتح سے جس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں منصوب کی علامت جملے میں موقع محل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس کو بھی مثال سے دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے یہ ساری چیزیں ہم اسم کے عنوان کے تحت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ یہ ہے نصرت زیدن۔ یہاں یہ نصرت فعل اور فاعل ہے، اور اس کا مفعول بہ جو ہے یہ زیدن ہے، کیونکہ یہ دیکھیں منصوب ہے۔ اس میں منصوب کی علامت فتح ہے، اس لیے کہ یہ مفرد ہے۔ یہاں مفرد سے مراد واحد ہے، یعنی یہ واحد ہے، اس لیے اس کی جو منصوب کی علامت ہوگی وہ فتح ہوگی۔ یہاں پر فتح تنوین ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، نصرت الرجلین۔ اب یہ رجلین اس کا جو ہے مفعول بہ ہے۔ اس میں منصوب کی علامت الیا ہے۔ الیا اس لیے ہے کہ یہ مثنیٰ ہے، یعنی یہ ڈوئل ہے، تثنیہ ہے، اور تثنیہ میں یہ جو اعراب کی علامت ہے وہ بنیادی نہیں ہوتی بلکہ فروعی ہوتی ہے۔ یہ یہاں سے یا جو ہے یہ اس کے منصوب کی علامت ہے۔ اس طرح سے نصرت المدرسین، اس میں بھی منصوب کی علامت یا ہے، اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے۔ نصرت المدرساتی، اب یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ جمع مؤنث سالم میں منصوب کی علامت کسرہ ہوتی ہے، جیسے مسلماتن، اس کے بعد مسلماتن، مسلماتن، اس میں فتح نہیں آتی ہے، تو یہاں پر یہ کسرہ ہے۔ اچھا، نصرت اخاک، یہ اخا جو ہے یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے، جیسے اخو، اخا، اخی۔ یہاں پہ یہ علامت جو ہے اس کی منصوب کی وہ الف ہے، اس لیے کہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔
مفعول بہی کی دو قسمیں، ایک ظاہر اور ایک مضمر۔ مضمر یعنی چھپا ہوا۔ اس میں دو قسمیں ہیں، مضمر متصل یعنی ملا ہوا، فعل کے ساتھ ملا ہوا، اور منفصل فعل سے الگ ہوتا ہے۔ اب ظاہر کی تو جیسی یہ مثال تھی ضربت زیدن، یہ اسم ظاہر ہے، الگ سے اس کا جو ہے یہ فاعل مفعول جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ اس طرح سے رکبت الفرسا، گھوڑے پر سوار ہوا، یہ الفرسا یہ جو ہے اس کا مفعول بہی ہے۔ متصل کی مثال دیکھیں ضربہ، یہ جو فعل ہے ضربہ، اس کے ساتھ یہ دیکھیں ملا ہوا ہے، ضمیر متصل ہے، اس نے مارا اس کو، یہ متصل کی مثال ہے۔ اس طرح سے متصل کی اور مثالیں ضربہم، ضربنا۔ منفصل کی مثال دیکھیں تو یہ جو متصل ہیں اس میں ایا اگر ہم لے آئیں پہلے تو وہ منفصل ہو جائے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اب یہ اتقون جو ہے یہ فعل ہے، اس کا فاعل یہ واو ہے یعنی ہم، اور یہ اس کا مفعول بھی ہے ایایا۔ نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہ ایایا پہلے آ گیا تو اس لیے تھوڑا اس میں تاکید کا مفہوم آ گیا، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا مجھ ہی سے ڈرو۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ نون پہ زیر ہے، یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہاں اس کے بعد یا متکلم ہے جو محذوف ہو گئی ہے۔ نحن نرزقہم و ایاکم، اسی طرح سے ایاکم یہ مفعول بہی منفصل ہے، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ اس طرح سے وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اب یہ جو تعبدون ہے اس کا جو ہے مفعول بھی ایانا، اور کہیں گے ان کے شرکا نہیں کرتے تھے ہم تمہاری عبادت۔ ترتیب جو ہے فعل فاعل اور مفعول میں کس طرح ہوتی ہے، اس کی اصل ترتیب تو یہ ہے کہ سب سے پہلے فعل، اس کے بعد فاعل، اس کے بعد مفعول، عام طور پہ یہ ترتیب ہوتی ہے۔ مثال دیکھ لیں خلق اللہ الانسان، یہ خلق فعل ہے، لفظ الجلالہ اللہ فاعل ہے، اور مفعول جو ہے یہاں پر انسان، الانسان دیکھیں منصوب حالت میں، اللہ نے پیدا کیا انسان کو۔ اس طرح سے دوسری مثال دیکھیں کتبہ زید الدرس، کتبہ اس میں فعل ہے، زید فاعل ہے، اور الدرس مفعول ہے، زید نے درس لکھا۔ نصر المعلم الطلاب، نصر فعل ہے، المعلم فاعل ہے، الطلاب اس کا مفعول بھی ہے، معلم نے مدد کی طلبہ کی۔ فتح الطفل، فتح الطفل بابا، یہ فتح جو ہے یہ فعل ہے اور اس کا فاعل الطفل، اور البابا اس کا مفعول بھی۔ کھولا بچے نے دروازہ۔ اچھا، دوسری ترتیب یہ ہے کہ مفعول بھی جو ہے فاعل سے پہلے آ جائے گا۔ اس کی مثال دیکھیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں دیکھیں انما بے شک، یخشا ڈرتے ہیں، اب یہ اللہ منصوب ہے لفظ الجلالہ، تو کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کون ڈرتے ہیں؟ وہ فاعل ہوگا، تو العلماء فاعل رفع حالت میں ہوتا ہے تو یہ فاعل ہے، اور یہاں دیکھیں یہ مفعول پہلے آ گیا ہے اور فاعل بعد میں آیا ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اچھا، اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، اچھا مسا جو ہے یہ فعل ہے،
فعل کے بعد آپ دیکھیں کہ اسم منصوب آ رہا ہے تو یہ مفعول بھی ہے، اور الدر یہ حالت رفع میں ہے تو یہ فاعل ہے، یعنی فاعل جو ہے یہ مفعول سے پہلے آ گیا ہے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے۔ پھر مثال دیکھیں، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم۔ اب ینفع یہاں پر فعل ہے، اور فعل کے فوراً بعد یہ دیکھیں ظالمین، یہ جمع مذکر سالم ہے اور اس میں یا جو ہے یہ نشانی ہے اس کے منصوب ہونے کی، تو یہ مفعول بھی ہے۔ اور معذرتو یہ اس کا فاعل ہے، یعنی نفع کس کو نہیں ملے گا؟ ظالمین کو۔ کون نفع نہیں دے سکے؟ ان کی معذرت۔ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اچھا، ابتلا جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کے بعد یہ مفعول بھی ابراہیم، اور رب اس کا فاعل ہے، یعنی یہ مفعول بھی پہلے آ گیا، فاعل بعد میں آیا۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند بڑی باتوں میں آزمایا، وہ ان سب میں پورا اتر گیا۔ اچھا، ایک تیسری ترتیب یہ ہے کہ مفعول بھی کا فعل اور فاعل سے پہلے آنا، دونوں سے ہی پہلے آ جانا۔ دیکھیے جی، افا حکم الجاہلیتی یبغون۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یبغون جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کا فاعل یہ واو ہے، یعنی ہم۔ اور حکمہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ تو کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اس طرح سے فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، یہاں کذبتم فعل اور فاعل ہے، اور اس کا مفعول بھی پہلے آ رہا ہے۔ اس طرح سے تقتلون فعل اور اس کا فاعل ہے، اور فریقاً جو ہے یہ پہلے آ رہا ہے۔ ایک گروہ یعنی انبیاء کا ایک گروہ کو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ اور یہ تو ہم اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد کا یہ مفعول بھی ہے ایاک، اس طرح سے نستعین کا مفعول بھی ہے ایاک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مفعول بھی کی مختلف صورتیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے کچھ تو ابھی دیکھیں، کچھ اور بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ اسم ظاہر ہے، جیسے ضربا زیدن، تو یہ اس میں ظاہر نظر آ رہا ہے، یعنی ضمیر کی صورت میں نہیں ہے، تو یہ مفعول بھی ہے۔ اس طرح سے ضمیر کی صورت میں ضربہ زیدن، یہاں پہ مفعول بھی ضمیر کی صورت میں ہے۔ پھر یہ ہے مصدر مؤول۔ مصدر مؤول ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یعنی یہ اصلی مصدر نہیں ہوتا، بلکہ تعویل کیا گیا مصدر ہوتا ہے، اسی مصدر کے معنوں میں آتا ہے۔ اور وہ لفظ ان، ایک طریقہ یہ ہے اس کا لفظ ان، اور اس کے ساتھ کوئی مضارع منصوب جو ہے وہ ملا دیا جائے تو وہ مصدر مؤول بن جاتا ہے۔ تو ظننت ان تعلم، ان تعلم جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ اس طرح سے علمت انک مجتہد، یہاں پر مفعول بھی یہ جملہ ہے، پورا جملہ۔ میں نے جانا، یعنی یہ فعل اور فاعل ہے۔ علمت کیا جانا؟ انک مجتہد، کہ تم محنتی ہو۔ یہ پورا جملہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ اس طرح سے جار کے ساتھ بھی ہے، اللہم اغفر لزید، اے اللہ مغفرت فرما کس کی؟ زید کی۔ تو زید جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ اچھا، حرف جر زائد کے ساتھ بھی یعنی مفعول بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس صورت میں یہ کہلائے گا مجرور لفظاً، یعنی لفظ کے اعتبار سے یہ مجرور ہے، لیکن وہ جہاں استعمال ہوا ہے، جو موقع محل ہے، وہاں پر کوئی منصوب آنا چاہیے تھا اس میں، تو منصوباً محلاً ہے۔ یہ ہے قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ اب یہ دیکھیں، یہ ما اور یہ من کا کمبینیشن ہے، تو من سوء
یہ مفعول بہ ہے. اب اس کو من کو اگر ہم ہٹا دیں تو سون بھی کہنا جو ہے وہ گرامر کے لحاظ سے صحیح تھا، لیکن یہ ما اور من کے ساتھ ہے تو ذرا اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے جملے میں دیکھیں شائبہ تک اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، ورنہ شائبہ نہ پایا. انہوں نے کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ نہ پایا اگر یہ من کے ساتھ نہ ہوتا. تو شائبہ تک، یہ تک شامل کر دیا، اس سے جو ہے ایک تاکید پیدا ہو گئی ہے. ما اور یہ من یہ ساتھ آتے ہیں پھر اس طرح سے ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہ من دابۃ. یہ من دابۃ، اگر آپ دابۃن کہتے تب بھی یہ گرامر کے لحاظ سے صحیح تھا، لیکن یہ ما کے ساتھ اور پھر یہ من ملایا تو اس میں ایک تاکید پیدا ہو گئی. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی بھی متنفس کو، کسی بھی یعنی سانس لینے والے کو، کسی بھی نفس کو نہ چھوڑتا. پھر مثال ہے وما ارسلنا، یہ دیکھیں یہاں بھی ما ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. تو یہاں بھی یہ جو ہے یہ مفعول بہ کے طور پر ہے. ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اذن اللہ کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اچھا، دو مفعول بہ بھی استعمال ہوتے ہیں. بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو جن کو ضرورت ہوتی ہے دو مفعول بہ کی. وہ مثال دیکھتے ہیں اس میں ظنّا اور اخواتھا کے ساتھ، جبکہ ان کا جو اصل ہے جو دو مفعول بہ ہیں وہ ایکچولی مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. یعنی اگر ظنّا اور اس کا فاعل ہٹا لیا جائے تو وہ مبتدا اور خبر بن جاتے ہیں. اس پہ یہ پورا چیپٹر ہے، ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. ظن زید حامدا مجتہدا، یہ ظنّا فعل ہے، زید فاعل ہے، اور اس کا مفعول اول ہے حامدن اور مفعول دوم ہے مجتہدا. ظنّا اور زید کو اگر ہٹا دیں ہم تو پھر یہ ظنّا کی وجہ سے چونکہ یہ منصوب تھا تو اس کا جواز ختم ہو جائے گا، تو یہ واپس مرفوع حالت میں آ جائے گا. تو حامد مجتہد یہ مبتدا ہو جائے گا، یہ خبر ہو جائے گا. یہ اس طرح یہ پورا چیپٹر ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے. اس طرح سے کچھ اور لفظ بھی ہیں، آتا، کسا اور آتا اس کے علاوہ بھی ہیں جن میں دو مفعول استعمال ہوتے ہیں. ان کی مثال دیکھیں. آتیت الفقیرہ درہمن، آتیت فعل اور فاعل ہے، اور الفقیرہ مفعول بہ اول اور درہمن مفعول بہ دوم. میں نے عطا کیا فقیر کو ایک درہم. کسوتو زیدن صوبن، اب یہاں پہ کسوتو فعل اور فاعل ہے، زیدن مفعول اول ہے اور صوبن مفعول دوم ہے. پہنایا میں نے زید کو پوشاک یا کپڑا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ لَكُمْ قِيَامًا. اب یہاں پہ یہ تو جو ہے اس کا مفعول اول سفہا اور مفعول دوم اموالا. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو. اچھا، حذف عامل المفعول بہ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بہ کا جو عامل ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. عامل جو ہے یعنی جو کسی بھی اسم میں اعرابی تبدیلی لائے، جیسے حرف جر اگر کسی اسم کے سے پہلے ہم لے آتے ہیں تو اس میں وہ اس کو رفع سے، اگر رفع ہے شروع میں تو اس کو مجرور کر دیتا ہے. اس طرح سے فعل جو ہے وہ بھی عامل ہے، وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول بہ کو منصوب کر دیتا ہے. دیکھیں مثال دیکھیں. جیسے سوال ہوا ماذا فعلت، تو نے کیا کیا، تو جواب ہونا چاہیے اس کا فعلت خیرن، میں نے بھلائی کی، خیر کا کام کیا. تو اکثر یہ جو فعلت ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں اور جواب میں صرف خیرن کہہ دیتے ہیں. اس طرح سے جیسے ماذا نزل ربکم، تیرے رب نے کیا نازل کیا، تو جواب ہونا چاہیے انزلہ ہوا خیرن،
تو یہاں بھی انزلہ ہوا، اس کو حذف کر دیا، یعنی فعل عامل جو ہے اس کا وہ حذف ہو گیا اور خیرن جواب میں آ گیا۔ ایک اور فریز ہے جس کو عرب جو ہے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں خوش آمدید کہنے کے لیے، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ تو اب آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی اس کا مطلب کیا ہے، اور اس میں بھی عامل جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے۔ اصل یہ تھا اس کا لقیت اہلاً و نزلت سہلاً و صادفت مرحبا۔ اب اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں عرب پچھلے زمانے میں کسی کے یہاں جاتے تھے تو بڑے دور دور سے آتے ہیں، سواری اونٹ وغیرہ پہ کرتے، صحرا سے ہو کے گزرتے، پہاڑی علاقوں سے گزرتے، اور بڑی مشقت میں سفر وغیر کر کے ان کے یہاں کسی میزبان کے یہاں پہنچتے تھے۔ تو میزبان جو ہے پھر ان کی اچھی آؤ بھگت کرتا تھا تاکہ وہ جتنی بھی مشکلات عبور کر کے آئے ہیں ان کو بھول جائیں۔ تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ لقیت اہلاً، اس کا مقصد ہے کہ آپ اپنے ہی گھر آ چکے ہیں، ہم اجنبی نہیں، آپ ہمیں اپنے ہی گھر کے افراد سمجھیں۔ اس طرح نزلتا سہلاً، آپ غمزدہ نہ ہوں اپنے واپسی سفر کے لیے، آپ ہموار سطح پر ہیں جو نہ ریتیلی ہے نہ پتھریلی، تمہاری واپسی سفر خوشگوار ہوگا۔ اس طرح صادفت مرحباً، آپ ایک کشادہ گھر میں آ چکے ہیں، میرے گھر میں آپ کے رہنے کے لیے بڑی جگہ ہے۔ تو یعنی نہ ان کو تسلی دیتے تھے کہ بھئی آپ یہاں رہیں اطمینان سے، وہ میزبانی کر رہے ہیں، آپ مہمان کے طور پر رہیں، گھر کشادہ ہے، ہر چیز کی آسانی ہے یہاں پہ۔ تو اس طرح سے ان کی آؤ بھگت کر کے ان کی دل جوئی کرتے تھے۔ تو یہ ہے اس کا اصل اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔